میرا یہ مشن ہے کہ پہلے تو ہم تعلیم کے نظام کو ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ تو ہو کہ وہ کیا کیریکٹر تھا جس نے ساری مسلمانوں کو اٹھا کے کدھر سے کدھر لے گئے. کیا وجہ تھی کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں لوگ مسلمان ہو گئے؟ صرف مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھ کے، تاجروں کا کیریکٹر دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. وہ کیریکٹر کی کیا صفتیں تھی؟ سب سے بڑی صفت تھی سچائی. صادق تھے. سچ میں بڑی پاور ہے. سچے انسان کی عزت ہوتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، اربوں پتی جھوٹا ہوگا اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا. غریب آدمی سچ بولنے والا ہوگا اس کی عزت ہوگی. سچ انسان کو طاقت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا ایک قریش، کہتا جی میری عمر اتنی ہو گئی ہے، میں اب اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا، مجھے ایک چیز بتاؤ کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور اپنی عادتیں بھی رکھوں. انہوں نے کہا سچ بولا کرو. سچ کی پاور ہے. پھر آزاد کر دیا انسان کو انہوں نے. جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، تو خوف کس چیز کا؟ یہ جو آزادی انسان کو ملتی ہے، یہ چیز ایک انسان کو بڑا انسان بناتی ہے. پورے قد سے جو کھڑا ہوں، اللہ الحق ہے، میرا ایمان ہے صرف توحید پہ، لا الہ الا اللہ پہ، ایمان اللہ پہ ہے. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. عمران خان جب تک زندہ کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اور میرے کارکنوں، آپ اس کو پولیٹکس نہ سمجھیں. آپ ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، اور انہوں نے قربانیاں دی اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ اتنے عظیم آدمی تھے. جو ان کے راستے پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک دن ہم عشق کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جو ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم وہ جو انہوں نے راستہ بتایا اس پہ نہیں چلیں گے، ہمیں عزت نہیں ملنے لگی. پرائم منسٹر باہر جاتا ہے اور بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، جی مجھے پیسے دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. سب 22 کروڑ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے شرمناک ہے. وہ ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ بڑا نعرہ ہے، یہ دعویٰ ہے بہت بڑا. یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ آج ایسے پھر رہا دنیا میں، نہ عزت ہے نہ آزادی ہے. میں اپنی قوم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کو سمجھنا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا لیڈر نہ آیا تھا نہ آئے گا. انہوں نے کہا کہ اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ تم نے کل مر جانا ہے. اپنے اعمال اتنے اچھے کرو کہ تمہیں سارا فکر ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے. تو اس طرح کرو کہ تم آج سے اپنے اعمال ٹھیک کرو. لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا. یعنی جو بھی آج اس دنیا پہ آپ کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ آنے والی نسلوں پہ کیا ہوگا، آپ کو مسلسل سوچنا چاہیے. اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کہ کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو یہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کی زمین پہ آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی اس کی زمین پہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کا آگے آنے والی جنریشن کے اوپر کیا اثر پڑے گا. زندگی کبھی اسٹریٹ لائن میں تو جاتی نہیں ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں. تو جب نیچ آتی ہے زندگی میں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان کی سب سے اچھی صفت اللہ کو پسند ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا. وہ کرتا ہے جس پہ اللہ کے ایمان ہوتا ہے. اور پھر
قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں، لیکن یہ ایمان والے لوگوں کے لیے۔ انسان کی زندگی میں، ایک ادارے کی زندگی میں، ایک سپورٹس ٹیم کی زندگی میں اور ایک قوم کی زندگی میں ہمیشہ اچھے برے وقت آتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو انگریزی کی کتابوں میں پڑھتے تھے اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر۔ یہ صرف فیری ٹیلز میں ہوتا ہے۔ زندگی اونچ نیچ کا نام ہے، اور جو یہ اونچ نیچ کا جو ڈائنامک سمجھ جائے تو وہ ہمیشہ برے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برا وقت ایک انسان یا قوم کی زندگی میں آپ کو ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغام آتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرو، تم غلط طرف نکل گئے ہو، اپنا راستہ ٹھیک کرو، اس راستے پہ لگو جو اللہ چاہتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تیرے لیے، وہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، مالک یوم الدین، انصاف کرنے والا خدا ہے۔ جو اللہ فیصلے کرتا ہے انسانوں کے اوپر، وہ دلوں کے بھی راز جانتا ہے، اعمال بھی جانتا ہے، وہ سب سے بڑا جج ہے، انصاف کرنے والا۔ डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तस्वुर मुझे थामने, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जज़ा में रिज़ा, तू कुजा मन कुजा, मुस्तफा मुज्तबा खातमुल मुरसलीन या रहमतल लिल आलमीन। एहराम अनवार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबाए इश्क तो मैं तेरे चार सू, तो असर में दुआ। किसी इंसान ने वो चीज अचीव की नहीं है, उसको कभी कितनी कामयाबी मिली नहीं जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। इसलिए नमाज में आप कहते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना। और अल्लाह, जो मेरी सबसे बड़ी दुआ है कि हमारे मुल्क में जो भी उसका दीन और मजहब हो, कोई इंसान भूखा ना सोए। घरों में बेचारी बीवियां, माँ बाप, बच्चे अपने बाप को नहीं देख सकते, बीवियां अपने खामद सालों के लिए बाहर कमाई करने के लिए जाते हैं। ये बड़ा जुल्म है, क्योंकि हम अपने मुल्क में उनको नौकरियां नहीं दे सकते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम अपने मुल्क को वो बनाएंगे कि हमारे पाकिस्तानी को बाहर भी ना जाना पड़े, लेकिन बाहर से लोग आए हमारे मुल्क के अंदर नौकरियां ढूंढने के लिए। और आखिर में अल्लाह हमारे मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कर। अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना। और अल्लाह, जो मेरी सबसे बड़ी दुआ है कि हमारे मुल्क में जो भी उसका दीन और मजहब हो, कोई इंसान भूखा ना सोए। घरों में बेचारी बीवियां, माँ बाप, बच्चे अपने बाप को नहीं देख सकते, बीवियां अपने खामद सालों के लिए बाहर कमाई करने के लिए जाते हैं। ये बड़ा जुल्म है, क्योंकि हम अपने मुल्क को उनको नौकरियां नहीं दे सकते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम अपने मुल्क को वो बनाएंगे कि हमारे पाकिस्तानी को बाहर भी न जाना पड़े, लेकिन बाहर से लोग आए हमारे मुल्क के अंदर नौकरियां ढूंढने के लिए। और आखिर में अल्लाह हमारे मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कर। आप नमाज में अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। किसी इंसान ने वो चीज अचीव की नहीं है, उसको
کو کبھی کتنی کامیابی ملی نہیں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. اس لیے نماز میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی سنت پہ ہم چلیں, ان کے راستے پہ چلیں, کیونکہ وہ اصل کا راستہ ہے, لیکن وہ مشکل راستہ ہے. ان کی زندگی آسان نہیں تھی. اللہ نے اپنے حبیب کو جب رائے حق پہ لگایا, جب نبوت دی, تو 13 سال سب سے مشکل وقت سے اپنے حبیب کو گزارا, جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا. تو اگر اللہ چاہتا کہ ہم آسان راستے پہ لگے, وہ اپنے نبی کو بھی آسان راستے پہ لگا دیتا, لیکن نہیں, مشکل راستے سے گزارا. کیونکہ مشکل راستہ جو ہے وہ انسان کو طاقتور کرتا ہے. اللہ نے اپنا حبیب اور جس نے سب سے دنیا کی تاریخ میں کامیاب انسان, تو اس کو مشکل وقت سے اللہ نے اس لیے گزارا کہ مشکل وقت میں انسان تکڑا ہوتا ہے, طاقت اس میں تب آتی ہے. اور نماز میں مانگ نہیں ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. سب سے زیادہ نعمتیں اپنے حبیب کو بخشی اللہ نے, لیکن اللہ نے ہمیں دکھانے کے لیے کہ ان کی زندگی سے سیکھو کہ مشکل وقت سے ڈرتا نہیں ہے, مشکل وقت کا مقابلہ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے. میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا, میں صرف اس سے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے یہ کہے کہ شاباش عمران, تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا. یا رب, تیری رحمت کا طلبگار ہوا ہے, ظالم کے شکنجے میں گرفتار ہوا ہے جرم فقط اپنے لوگوں کی حمایت, جس واسطے زندہ کا حقدار ہوا ہے. عوام کے ٹھکرائے ہوئے مسند پہ چڑھے ہیں, وہ منتخب ہو کے بھی سزاوار ہوا ہے. تو جن کو نصیب اپنے لوگوں کی محبت, اللہ کے ان بندوں میں شمار ہوا ہے. وزیر اعظم بنا کو حساس سازی پاکستان کے لیے, عوام کے لیے حساس سازی. آپ جب نماز پڑھتے ہیں پہلے آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تیرے لیے, رحمان اور رحیم ہے, معاف کرنے والا اللہ ہے. پھر آپ اس کی سب سے بڑی تعریف مالک یوم الدین, انصاف کرنے والا خدا ہے. وہ دلوں کے بھی راز جانتا ہے, اعمال بھی جانتا ہے. وہ سب سے بڑا جج ہے, انصاف کرنے والا. لیکن مانگتے آپ اللہ سے صرف ایک چیز ہے, یا اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس منزل پہ لے کے جا. اللہ نے پیغمبروں کو بھی کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی مانگتے ہیں سیدھا راستہ. اس کا مطلب یہ بہت بڑی جہاد ہے اس راستے کے اوپر, اور وہ راستہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے وجہ سے اللہ حکم کرتا ہے ان کے راستے پہ چلو, ان کی سنت پہ چلو, ان کی شریعت پہ چلو. اللہ کیوں کہتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. دنیا کی کئی 100 سال تک انہوں نے امامت کی. وہ کیا چینج آیا تھا یہ آپ سب کو سمجھنا. چینج شروع ہوا تھا ایک لا الہ الا اللہ سے. انسانوں کو آزاد کیا تھا. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا, انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن وہ نظام جدھر انصاف نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا, اور آج پاکستان میں وہ وہی حالات ہیں کہ اگر طاقتور جرم کرے گا اور وہ معاشرہ اس کو نہیں پکڑے گا اور صرف چھوٹے اور کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے, وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ مسئلہ ہے آج
सबसे बड़े बड़े जो मुजरिम हैं वो आज ऊपर बैठे हुए हैं और वो समझते हैं कि हम इनके साथ सर झुका दें और इनको कबूल कर लें। ये कौम को भेड़ बकरियां समझ के चोरों को ऊपर बैठा के और कहे कि हम इनको कबूल कर लेंगे, और जो कौम ये कबूल करती है वो तबाह हो जाती है। ये हमारी जो हकीकी आजादी की तहरीक, इसलिए इसके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, क्योंकि जो ताकतवर ऊपर है ये पावर नहीं छोड़ना चाहते, मुल्क का निजाम तबाह करके खुद सब पैसा बना रहे हैं, अपने जात के लिए मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। हमारे दीन में आजादी की जद्दोजहद की इतनी अहमियत अल्लाह ने इसलिए रखी है कि आजाद कौम ही की परवाज ऊपर है, गुलाम ऊपर नहीं जा सकते। आजादी की जद्दोजहद में जब इंसान मरता है उसको शहीद कहते हैं, बचता है वो गाजी है, उनका रुतबा बहुत ऊपर है। आप जिंदगी में कितना ऊपर जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा कि क्या वो उस रास्ते पे है, और वो रास्ता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि वो चलते फिरते कुरान थे, वो सीधा रास्ता कुरान में लिखा हुआ है। इसलिए अल्लाह में हुक्म करता हूँ कि जिंदगी से सीखो, शरिया पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, क्योंकि वो हमारी ही बेहतरी है। याद रखें, अल्लाह खुद कफील है, अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब हम उसके रास्ते पे चलते हैं हम अपने आप को फायदा पहुंचाते हैं, हम अपनी जिंदगी बेहतर करते हैं, हम मुश्किलों का सामना करते हैं लेकिन दलेरी से, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी मुश्किल होगी, जिस आदमी को अल्लाह में ईमान हो उस सारी मुश्किलों का मुकाबला कर सकता है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, हम उसको शिर्क समझते हैं। हम जो सबसे बड़ा खौफ का बंद तोड़ के अल्लाह की तरफ जाते हैं और उसकी इबादत करते हैं। हमारा नस्बुलैया का नाम या का नस्ताईन, अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। और वक्त आ गया कि वक्त के जवानों के खिलाफ मेरी कौम खड़ी होगी। मेरा घर बन रहा था, जुलाई की गर्मी थी, मैं देख रहा था घर बनते हुए, बड़ी गर्मी थी उस वक्त। सारे मजदूर गर्मी में थक जाते थे, कोई बैठ जाता था दरख्त के नीचे, कोई सांस लेता था। एक नौजवान गर्मी के अंदर भी मुसलसल को काम करता रहा, उसकी कमीज पसीना पसीना। शाम को काम खत्म हुआ, मैंने उसको मजदूर को बुलाया, मैंने उसको थोड़े पैसे दिए, मैंने कहा तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया। गरीब आदमी था, मजदूर था, कहता जी मैं ये आपसे पैसे नहीं लूंगा। मैं उसके कहा क्यों नहीं लोगे? कहता जिसकी मैंने मजदूरी की उसका मुझे पैसा मिल रहा है, मैं आपका मरून मन्नत नहीं होना चाहता। इसको गैरत कहते हैं। जितना आप अल्लाह के करीब जाते रहेंगे आपकी परवाज ऊपर होती जाएगी। जितना आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करेंगे और उसकी रास्ते पे चलेंगे, आपका अजमत का सितारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, न खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना। कभी भी आसान रास्ता लेके कोई अजीम आदमी नहीं बना, मुश्किल रास्ता आपको बड़ा इंसान बनाता है। जो मेरे नबी का रास्ता था वो है जो आप जब जो उस रास्ते पे चलेगा आपकी इज्जत का रास्ता। मुश्किल रास्ता है लेकिन आपको वो बाकी इंसानों से ऊपर ले जाएगा। सब तारीफें अल्लाह तेरे लिए, वो मेहमान और रहीम है, माफ करने वाला अल्लाह है, मालिक यौमुद्दीन, इंसाफ करने वाला खुदा है। जो अल्लाह फैसले करता है इंसानों के ऊपर, वो दिलों के भी राज जानता है, अमाल भी जानता है।
وہ سب سے بڑا جج ہے، انصاف کرنے والا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین. احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا. کسی انسان نے وہ چیز اچیو کی نہیں ہے، اس کو کبھی کتنی کامیابی ملی نہیں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. اس لیے نماز میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی سنت پہ ہم چلیں، ان کے راستے پہ چلیں، کیونکہ وہ عظمت کا راستہ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے. جو تمہیں غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا. ہم عشق کرتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو موجود ہیں انہیں بتا دے جو موجود نہیں. تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ کا خوف ہے. میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو. ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہیں. یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جو ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں. کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا، ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا. لوگو غور سے سنو، جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم وہ جو انہوں نے راستہ بتایا اس پہ نہیں چلیں گے ہمیں عزت نہیں ملنے لگی. پھر آپ نے تکمیل دین کے حوالے سے اس آیت کی تلاوت فرمائی: آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے دیا. اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان میں، لیکن جو راستہ ہے وہ ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے. اور میں اب سے نہیں 25 سال پہلے جب میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو ہم نے ویژن اپنی دیا تھا کہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست، مطلب کہ مدینہ کی ریاست. یہ 25 سال پہلے ہماری ویژن تھی. ہمارا نصب العین تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میں تب بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو وہ اصولوں پہ جانا پڑے گا. یہ ہے جس سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا. جو سب سے پہلے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اچھے کو اچھا اور برے کو برا، اخلاقی معیار اٹھایا ایک معاشرے میں. جو اگلی چیز انہوں نے کی، عدل اور انصاف، رول آف لا. ان کی 2 حدیث ہیں، وہ اتنی امپورٹنٹ حدیثیں ہیں، انہی پہ اگر ایک معاشرہ عمل کر لے، ان 2 حدیث سے معاشرہ اٹھ سکتا ہے کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں. اور دوسری چیز کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون. سب سے بڑا سانحہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے
کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ کے لیے وہ پچھتائے کہ اتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے۔ آج بھی یہی ہے، سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا، جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے۔ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ جو مرنے کا ڈر ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا ثانیہ ہوا حضرت امام حسین کا کربلا میں، تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کا خوف تھا، اس کے ظلم کا خوف تھا، نہیں مدد کرنے کے لیے آئے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریجڈی ثانیہ ہوا۔ میرا یہ ایمان ہے، اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا، اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جائے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے۔ 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں، مسلمان کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، سمجھے کہ تاریخ کیا تھی آپ کی، کیا وہ چیزیں تھیں جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے اور پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نیچے آ گئے۔ جب مسلمان گرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے دور چلا جاتا ہے، اور جب بھی مسلمان قوم اٹھی ہے ان اصولوں کے اوپر جانا شروع کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایک ہے بت پیسے کا اور دوسرا بت خوف کا، اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے انہی بتوں کو توڑا تھا۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، وہ گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں سکھایا تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے، جہاں سنبھلتے ہیں۔ جیسے جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، سیرت نبی کو سمجھنا شروع کیا، تو یہ آہستہ آہستہ میرے بت ٹوٹتے گئے۔ میرے میں بھی خوف تھا، مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر۔ بچپن میں بہت ہی شرم آتا تھا، تقریر ہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے سامنے۔ جیسے جیسے ایمان آتا گیا، میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا، آہستہ آہستہ یہ بت ٹوٹتے گئے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ذلت ہوتی تو آج میں بڑا ذلیل ہو چکا ہوتا۔ یہ یاد رکھیے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی عزت اور ذلت۔ دوسری چیز، موت کا ڈر۔ میں جب پالیٹکس میں آیا اس سے پہلے میں نے اس خوف کے اوپر قابو پایا، کیونکہ میرا ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا میرا یہ خوف جاتا گیا، اور میں جب اس نتیجے پہ آیا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں لے جا سکتا، تب میں سیاست میں آیا۔ جشن عید میلاد النبی کی مبارک دیتا ہوں۔ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے،
ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے ان پڑھ ہو چاہے کوئی اسکالر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے اگر جب وہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو واحد انسان قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے، جسے اللہ پیار کرتا ہے۔ کسی انگریز نے مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، اسے کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے 100 سب سے گریٹسٹ مین، سب سے عظیم لوگ، نمبر 1 پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیز اچیو کی نہیں ہے، اس کو کبھی کتنی کامیابی ملی نہیں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اس لیے نماز میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی سنت پہ ہم چلیں، ان کے راستے پہ چلیں، کیونکہ وہ عظمت کا راستہ ہے، لیکن وہ مشکل راستہ ہے۔ ان ہم ربیع الاول بناتے ہیں، ہم خوشیاں بناتے ہیں، ہم پٹاخے آتش بازی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جشن عید میلاد النبی کی مبارک دیتا ہوں۔ جس طرح پچھلے سال میری ساری پارٹی پاکستان میں بھرپور طریقے سے ہم نے سیلیبریٹ کیا، میں انشاءاللہ کل F9 پارک 4 بجے شام کو میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں۔ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اوپر بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنی قوم بدل سکتے ہیں، ہم اپنی قوم کی پرواز اوپر لے جا سکتے ہیں، ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک سویلائز سوسائٹی کا بیسس انصاف ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، پھر خوشحالی آئی تھی۔ تو خوشحالی اس معاشرے میں آ ہی نہیں سکتی جدھر انصاف نہ ہو۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ انہوں نے کیسے انسانوں کے کیریکٹر بدلے؟ انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو ذہنی طور پہ آزاد کیا، اندرونی طور پہ آزاد کیا۔ ایک غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے، کاپی کرتا ہے، نئی ایجاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزاد مائنڈ کرتے ہیں، غلام نہیں کر سکتا۔ کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور وہ اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں۔ جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک انسان کی پرواز میں ہے وہ ہے خوف، اور میں بار بار یہ اپنی قوم کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو خوف کا بت ہے اس کا توڑنا بڑا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک تو ذہنی طور پہ لوگوں کو آزاد کیا، اور دوسرا انہوں نے عدل اور انصاف دے کے انسانوں کو آزاد کیا۔ جانوروں کی بستیوں میں اور انسانوں کی بستیوں میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کی بستیوں کے اندر جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرے، کمزور اپنی جان بچا کے پھرتا ہے، کمزور کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں جنگل کا قانون۔ انسانی معاشرہ انصاف پہ بنتا ہے۔ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ دیتا ہے، جس کو ہم قانون کی حکمرانی کہتے ہیں۔ اس کے بغیر ایک معاشرے میں لوگ آزاد نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مشکل راستے سے گزارا، کیونکہ مشکل راستہ جو ہے وہ انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ مشکل راستہ آپ کو بڑا انسان بناتا ہے، جو میرے نبی کا راستہ تھا۔ پہلے 13 سال مشکل، جب ان کو وہ جان لینے آئے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ میں 4 سال ان کے سب سے مشکل گزرے،
उम्मत खतरे में थी। ये हमेशा याद रखना कि 625 थी जंगे बदर, 313, उसके बाद जंगे ओहद हुई, मुश्किल से उम्मा बची, उसके बाद जंगे खंदक हुई, बार बार उम्मा बची, बहुत बड़ी फौज उनके खिलाफ आ गई। और जो खंदक की जंग में जिस तरह मेरे नबी ने 2 पत्थर पेट पे बांधे, खाने के लिए नहीं था, उसके बाद सारा अरब उनके नीचे आ गया। वो एक पैगाम देने आए थे, वो जात के लिए नहीं आए थे, उनकी मिशन बहुत बड़ी थी, इंसानियत के लिए थी। उनका रास्ता मुश्किल रास्ता है, लेकिन आपको वो बाकी इंसानों से ऊपर ले जाएगा। सारे पाकिस्तानियों को मैं ईद मुबारक कहता हूँ। जो हकीकी आजादी है वो सबसे पहले तो वो आती है कि एक हुकूमत ऐसी हो जो अपने लोगों की बेहतरी के लिए फैसला करे, जिस नजरिए से पाकिस्तान बना था उसके लिए फैसले करे। आजादी कोई प्लेट में नहीं देता किसी को, आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहले दिन आजादी नहीं मिल गई थी, कुफार ने पूरी कोशिश की। जंगे ओहद के अंदर बड़ी मुश्किलों से मुसलमान बचे, फिर जंगे खंदक के अंदर तो सारे समझ रहे थे कि बचेंगे नहीं, इतनी बड़ी फौज आई और घेर लिया था उनको। तो जद्दोजहद की, कुर्बानियां दी, फिर आजाद हुए और फिर एक अजीम कौम बने। ईद के मौके पे मैं पाकिस्तानी नौजवानों को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि वो एक स्ट्रगल के लिए तैयारी करेंगे, वो स्ट्रगल जो पाकिस्तान को सॉवरेंटी देगा, और जो वो स्ट्रगल जो पाकिस्तान के अंदर अदालती इंसाफ, माशी इंसाफ और तालीमी इंसाफ पैदा करेगा, ताकि वो पाकिस्तान बने जो कायदे आज़म का पाकिस्तान। नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया खौफ से। उन्होंने कहा 3 सबसे बड़े खौफ हैं इंसान के। सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ, दूसरा खौफ
کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میں فیل نہ ہو جاؤں. اور تیسرا خوف، میری رزق نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، میری بزنس نہ بند ہو جائے. یہ 3 خوف کی وجہ سے انسان رائے حق پہ چڑھنے سے ڈرتا ہے. جو خوف کی غلامی ہے وہ سب سے خوفناک غلامی ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا سانحہ ہوا، کربلا کے اندر جب حضرت امام حسین پہنچے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. بعد میں پچھتائے کہ کیوں نہیں ہم نے ان کی مدد کی اور اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہونے دی. اللہ نے جب ہمیں حکم دیا قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ اللہ ہمارے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ اللہ تو خود کفیل ہے. ہم تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سارا جو قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ ان کی طرح کا نہ کوئی عظیم انسان آیا ہے یہ نہ آ سکتا ہے. جو اچیومنٹ ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کوئی دنیا میں انسان نے نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے. اس کے اوپر مغرب میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مائیکل ہارٹ 100 گریٹسٹ مین میں نمبر 1 کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے گریٹسٹ انسان تھے؟ جو اچیومنٹس ایک انسان نے کی تھی وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے. اور جتنی آپ ان کی زندگی کے اوپر پڑھتے جائیں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا. میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں. عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے. ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے ان پڑھ ہو چاہے کوئی اسکالر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے اگر جب وہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں. دی عرب کانکویسٹ وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس میں بتاتے ہیں کہ جب مسلمان ایک دم دیکھتے دیکھتے دنیا میں پھیل گئے تو کوئی ایک آدمی نہیں تھا. ایک تو بڑے عظیم سپہ سالار تھا خالد بن ولید، لیکن وہ جو بھی بنتا تھا وہ جنرل عظیم بن جاتا تھا. کتاب لکھی انگریز نے ہے. وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ کیسے ساری دنیا پہ چھا گئے. نہ ان کے پاس کوئی لیٹسٹ ویپنز تھے، ایک طرف رومنز تھے دوسری طرف پرشینز تھے، وہ تو سپر پاورز تھے. ہتھیار تو ان کے پاس تھے، نمبرز میں بھی وہ زیادہ تھے، ان کی فوجیں بھی زیادہ تھیں، لیکن وہ ساری دنیا پہ پھیل گئے اور ایک ایسا سویلائزیشن بنا کہ زیادہ تر تو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی ان کو مانتے تھے، کیونکہ ان کی اخلاقیات، ان کا عدل اور انصاف کا نظام، ان کا کیریکٹر، اس کی وجہ سے لوگ آئے. ہمارے دین کے اندر انسان برابر ہے، اور جو مدینہ کی ریاست اس کے اوپر ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلے ریاست بنائی تھی. اس ریاست میں کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے ایک چارٹر سائن کیا. یہودی بھی تھے، مسیح بھی تھے، جتنے بھی انسان تھے ان کے ساتھ انہوں نے چارٹر آف مدینہ سائن کیا، جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ، اور اس میں سب کو برابر کے شریک بنایا. 4 خلیفہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، ان میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ عدالت میں جاتے ہیں اور ان کا کیس ہوتا ہے ایک اقلیت سے، یہودی سے. خلیفہ وقت ہیڈ آف اسٹیٹ ایک اقلیت کے ساتھ عدالت میں جاتے ہیں. وہ قاضی فیصلہ خلیفہ وقت کے خلاف دے دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کی، کیونکہ آپ کے بیٹا گواہ ہیں، ان کی میں گواہی قبول نہیں کرتا. کتنے ملکوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ایک مائنورٹی سے عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر دے؟ تو یہ ادھر سے ہم شروع ہوئے تھے، ہمارے انصاف کا نظام ادھر تھا، اور اقلیت انسان برابر تھے مسلمان معاشروں میں.
میرے پاکستانیوں جدھر بھی آپ ہیں، آج میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ سب سے تکلیف دہ عید ہے۔ 10,000 کے ارد گرد ہمارے کارکنان جیلوں میں اور جیلوں میں برے حالات میں رکھے گئے ہیں۔ ان کے جو گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ آج عید پہ کیا کر رہے ہوں گے، کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب باہر آنا ہے۔ قانون کے نام کی چیز ہے کوئی نہیں، اب مکمل طور پہ جنگل کا قانون ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، میں آج ان کو عید مبارک بھی کہتا ہوں، سلام بھی کرتا ہوں۔ خاص طور پہ جو خواتین، جس پہ ڈاکٹر یاسمین، ان کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ کچھ اور عورتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر پورا زور لگایا گیا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ دیں۔ میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، صرف توڑنے کے لیے کہ کسی طرح یہ کہے کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ عید تکلیف میں گزار رہا ہوں۔